لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 پیری مریدی وہ اس میں یہ ذہن میں آتا ہے کہ پیری مریدی کا معنی کھاؤ پیو، کھلاؤ پلاؤ، پیری مریدی کا یہ معنی ہے. پیری مریدی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہدایہ دو، تحائف دو. پیری مریدی میں یہ ہے کہ شیخ جس کو ہم شیخ بناتے ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہدیہ چاہتے ہیں؟ نہیں ہدیہ نہیں. دعوتیں چاہتے ہیں؟ نہیں دعوتیں نہیں. وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے میرے شیخ کی برکت سے اور میرے سلسلے کی برکت سے مجھے دل کو صاف کرنے کا جو میدان ہے اس میں تھوڑی بہت سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے. تو تم مجھ سے سیکھو اور سیکھ کر کے اپنے دل سے برے اخلاق نکال کر اپنے دل کو اچھے اخلاق سے اڈون کرو، مزین کرو. بس یہ چاہتے ہیں، اور کچھ شیخ نہیں چاہتے، اور شیخ کچھ نہیں چاہتے. تو یہ ہماری اہل حق کی پیری مریدی ہے. یہ اہل حق کی پیری مریدی ہے، اہل حق کی پیری مریدی ہے یہ ہمارے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اخلاق ہے کیا بھائی اخلاق دیکھو. یا کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ اچھا اخلاق اس کا نام ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں. ہمارے یہاں اخلاق کیا ہے؟ جو ظاہری ایٹیکیٹ سے اس کو اخلاق کہتے ہیں. کوئی آیا تو اسمائل کر کے آئیے تشریف لائیے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ تشریف لائے. بھائی اگر آپ کو اندر خوشی نہ ہوئی ہو اور آپ اوپر سے کہتے ہیں کہ بڑی خوشی ہوئی تھی، تو گناہ کا کام آپ کر رہے ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اندر سے آپ کوس رہے ہیں، غصہ اندر یہ کیوں آ گیا، بے وقت آ گیا یہ آدمی. تو جب تزکیہ نہیں ہوتا، باطن کا تزکیہ، تو پھر دین میں بھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. کام غلط کر رہا ہوتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. دین کا کام چھوڑ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بہت کام کر رہا ہوں. اس لیے یہ تزکیہ کی فکر کرو. آپ میں سے ماشاءاللہ اکثر لوگ جو ہیں کسی نہ کسی شیخ سے وابستہ ہیں، تو اس وابستگی سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور یہ طے کر لو. اور اس میں جو بنیادی چیز کرنے کی ہے، بنیادی چیز ہے، معمولات کی پابندی بھی ہے، اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھنا ہے. اس کا سارا طریقہ بھی بتایا ہے کہ بھئی طلب لے کر جانا ہے، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محتاج بن کر، وہ سب اپنی جگہ میں. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر شخص یہ طے کر لے کہ ہر 2 مہینے کے بعد مجھے اپنا بہت مختصر A5 A4 کا بھی آدھا. پہلے زمانے میں ورق ڈھونڈنا پڑتا تھا، ورق. تو لوگ بیچارے غریب تھے تو وہ حساب کرتے تھے کہ بھئی ورق کہاں سے لائیں گے، ورق کہاں سے لائیں گے. میں دارالعلوم بری میں پڑھتا تھا تو درسگاہ میں ہوتی تھی وہ کاپی، درسگاہ میں کاپی ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم مشکات شریف میں جانے والے تھے تو اس سے 2-3 مہینے پہلے سے ڈھونڈ رہے تھے کہ ایکسرسائز بکس کہیں سے بہت چیپ میں مل جائے. اور جب رمضان مبارک کی چھٹی ہوئی تو پتہ نہیں کتنی اسٹیشنریز میں گئے کہ کہیں سے سستی مل جائے کتابیں. اب آج کل تو یہ ہے کہ جس دکان میں گئے جو جی میں آیا وہ اٹھا کر کے لے لی، فراوانی ہے پیسوں کی. تو یہ تو ہمارے درسگاہ کے لیے. اور اس کے علاوہ باقی اوقات میں اساتذہ کچھ بات کہتے تھے اور ایسا چلتے پھرتے کلاس کے باہر حضرت مولانا عیسی مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حشم صاحب رحمۃ دامت برکاتہم، تو کوئی بات ایسے لگتی تھی کہ یہ کام کی بات ہے تو اسے لکھ لینی چاہیے. تو ایسی ہمارے پاس نوٹ بک نہیں ہوتی تھی، نوٹ بک نہیں ہوتی تھی. ادھر ادھر جو ایسا کوئی ورق مل گیا
پڑا ہوا ہے تو کہ بھائی یہ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو میں لے لوں. تو میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے ورق بہت پڑے ہوئے ہیں جس پر میں نے لکھا ہوا ہے اس زمانے کے اندر چھوٹی چھوٹی. تو اس زمانے میں بھائی ورق لاؤ, ورق لا کر کے لکھو. تو پین بھی اپنی چاہیے, خریدنی پڑے گی. پین جتنی استعمال کریں گے, جتنی کم استعمال کریں گے اتنا اچھا ہے. اور پھر جو ہے انویلوپ لاؤ, انویلوپ میں رکھ کر کے روانہ کرو. اب آج کل جو ہے آدمی گھر میں فارغ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, وہ جو ٹائپنگ میں شروع کر دیتا ہے. اور ٹائپنگ میں اب اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں شیخ پر اپنے اصلاحی حالات لکھ رہا ہوں یا اپنی بایوگرافی لکھ رہا ہوں. اور پھر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو رسپانس ہی نہیں ملتا. آپ ذرا اپنے خط کو دیکھو نا کہ کتنا لمبا ہے. اور آپ ایسا سوچو صرف اس وقت کہ اگر میرے شیخ کے پاس 100, 200, 500, 1000 نہیں, کئی ہزار نہیں, ہم شیخ کے مرید کتنے ہیں وہ تو شیخ جانتے ہیں. اگر میرے شیخ کے پاس صرف 50 مرید ہوں اور وہ 50 مرید میرے جیسا لمبا لمبا خط لکھے تو کیا وہ 50 مرید کو ہینڈل کر سکتا ہے؟ یہ پوچھو اپنے آپ کو. جب خط لکھتے ہیں تو لکھتے ہی چلے جاتے ہیں, لکھتے ہی چلے جاتے ہیں. رائٹ ٹو دا پوائنٹ. جو بات لکھنی ہے وہ لکھ دو. احوال بتانا ہے, احوال. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہمارے ایک چلو یہ بات رہنے دو, انتقال کر دو. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر 2 مہینے آدمی اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ مجھے اپنے احوال بتانے. اور احوال بتانے ہیں لاسٹ خط کو دیکھ کر کے احوال بتانے کے. لاسٹ خط میں نے لکھا تھا کہ میں ذکر نہیں کرتا. اب 2 بار مجھے لکھنا پڑے گا کہ ذکر نہیں کرتا. لاسٹ خط میں نے لکھا تھا کہ میں بد نظری کرتا ہوں, اور پھر لکھنا پڑے گا. 6 مہینے, 8 مہینے, 10 مہینے, 12 مہینے, 14 مہینے. ایک مومن کو شرم آئے گی کہ نہیں کہ میں تو ہر مرتبہ لکھتا ہوں کہ بد نظری, ہر مرتبہ لکھتا ہوں بد نظری, ہر مرتبہ لکھتا ہوں بد نظری, اور شیخ جو مجھے علاج بتانے میں عمل نہیں کرتا. تو ہوتا یہ ہے کہ اس شرم کی وجہ سے خط لکھنا بند کر دیتے ہیں. اللہ کے بندو خط لکھتے رہو اور اس شرم سے فائدہ اٹھاؤ. پہلے شیخ کی شرم آئے گی, پھر شیخ کی شرم کے ساتھ پھر اللہ کی شرم آئے گی. پہلے شیخ کی شرم آتی ہے. یعنی پہلے ایسا ہوگا کہ یار 6 مہینے ہو گئی اور میں لکھ رہا ہوں کہ مجھ سے قرآن مجید کی تلاوت 1 سپارہ نہیں ہو رہی ہے. اب 6 مہینے ہو گئے, اب تو ایسا کرو کہ بھائی تھوڑا بہت پڑھنے دو 2-3 ہفتے, اس لیے کہ اب وقت آ رہا ہے میرا. تو پہلے شیخ کے لیے آپ پڑھیں گے, مگر پھر آگے جا کر کے انشاءاللہ اللہ کے لیے کریں گے. یہ اسی طرح ہوتا ہے. یہ اصول اس طرح کا ہے کہ پہلے ریا ہوتی ہے, پہلے ریا ہوتی ہے. سب سے پہلی مرتبہ آدمی جو ہے گھومنے پھرنے والا آدمی نماز میں آئے گا, نمازی ہو جائے گا, تو اندر اندر بہت خوش ہوگا کہ میرے خاندان والے میری بہت تعریف کر رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ ہمارا بھتیجا, ہمارا بھائی, ہمارا بھانجا کیا ہو گیا, نمازی ہو گیا. ریا, سمجھے. مگر یہ کب تک خیال آتا رہے گا؟ نیا جو ابھی نماز میں لگا ہے, کب تک یہ خیال آتا رہے گا؟ 1 مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, 5 مہینے, پھر یہ روٹین ہو جاتی ہے. جب کسی چیز کی روٹین ہو جاتی ہے تو اس میں پھر ریا نہیں رہتی. تو پہلے ریا ہوتی ہے, پھر روٹین. روٹین کا کیا مطلب؟ نہ اللہ کے لیے کر رہا ہے نہ پبلک کے لیے, بس کر رہا ہے. اور پھر جو ہے اللہ اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے, بندوں کی ٹوٹی پھوٹی محنت کو بھی ضائع نہیں کرتے. تو پھر جو ہے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے کیوں نہ پڑھے, پڑھ ہی رہے ہیں تو اللہ کے لیے کیوں نہ پڑھے. تو ترتیب کیا ہے؟ پہلے ریا, پھر عادت, اور پھر عبادت. پہلے ریا, پھر عادت, پھر عبادت. تو یہ آج کل میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں, جواب ملے نہ ملے آپ اپنے اوپر لازم کر لو کیا کہ 6 مہینے کے, ہر 2 مہینے کے بعد اطلاع کرنی, ہر 2 مہینے کے بعد اطلاع کرنی, ہر 2 مہینے کے بعد. اور جواب نہ ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ بس مجھے آئی ہیو ٹو کیری آن دا وے آئی ایم ڈوئنگ. میں نے جو کچھ اس میں لکھا ہے کہ بھائی میں کوشش کر رہا ہوں مگر تلاوت نہیں ہوتی, اس کا مطلب ہے کہ کوشش کرتے رہو, یہ مراد ہوتا ہے. آئی بس. یہاں بہت سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے, تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں
کہ بھائی آپ کے پاس سیکریٹری ہوتی ہے, آپ کے پاس نیچے کنسلٹنٹ ہے تو 5 کنسلٹنٹ اور ہوتے ہیں, اور آپ کو ہاسپٹل اتنے ہی پیشنٹس دیتی ہے کہ جتنے پیشنٹس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہے نا. مشائخ کے ساتھ تو مشائخ کے پاس تو کتنے, اور وہ کسی کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتے. اس لیے ہینڈ اوور نہیں کر سکتے کہ اس میں پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں, تو وہ کیسے خط دے؟ ایک شخص آپ پر خط لکھے کہ میں زنا میں مبتلا ہوں, تو وہ کس کو بتا سکتا ہے؟ اپنے کس خلیفہ کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ اس کو ہینڈل کرو؟ اسے خود کرنا پڑتا ہے. تو بس وہی جواب دیتا ہے جہاں ضروری ہوتا ہے, مگر ہمیں بتانا ہے, اور بتانا ہے شارٹ میں, بالکل شارٹ. اپنے حالات بتلا دیجیے, اپنے حالات. الحمدللہ اب جو ہے 2 مہینے میں فرق یہ آیا کہ تلاوت قابو میں آ گئی ہے. یہ کہ تلاوت ان 2 مہینوں میں تلاوت قابو سے باہر ہے. تو بھائی شیخ پڑھیں گے اس لیے کہ وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. پڑھنا, کم سے کم میں پڑھوں تو صحیح. پڑھنے کے بعد وہ پڑھ کر کے دل سے دعا کریں گے کہ اللہ یہ میرا مرید ہے, یہ میری مریدہ ہے, آپ فضل فرمائیے, یہ کمزوری ہے فضل فرمائیے. جیسے ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے تو ان سے کانٹیکٹ کرے نہ کرے, دل سے دعا نکلتی کہ اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. اور بار بار جب ایسی چیز آئے گی تو دل میں اور زیادہ نرمی پیدا ہوگی, دل میں اور زیادہ فکر پیدا ہوگی, تو روئے گا بھی وہ شیخ. سجدے میں گر کر کے بھی دعا کرے گا کہ اللہ اس کے اوپر رحم فرما, فضل فرما. اور پھر فضل ہوتا ہے, اور پھر مجلس کے اندر بھی یاد آ جاتا ہے, تو اس کے اوپر اس وقت اچھی طرح کی وہ سن رہا ہوگا, سن رہی ہوگی. اسی لیے مجلسوں کو سننا بھی بہت ضروری ہے. تو ہر 2 مہینے کے بعد اپنے احوال لکھو اور مجلسوں کو سنو. ہر 2 مہینے کا احوال لکھو, مجلسوں کو سنو. ہر 2 احوال لکھو, مجلسوں کو سنو. بھائی ہے کہ نہیں؟ تو ایسے فوائد ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی حیا آئے گی, یعنی مرید کو حیا آئے گی, شیخ کو دل میں رحم آئے گا, نرمی پیدا ہوگی, وہ دعا کرے گا. تو یہ سب مل جل کر کے انشاءاللہ پھر آگے گاڑی چل پڑے گی. تو ہمیں جو ہے, ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ شیخ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یعنی شیخ کی حالت کیا ہے, میری حالت. شیخ کے لیے میری حالت جاننا ضروری ہے. اور جب کسی کا خط آتا ہے تو ظاہر ہے کہ لازمی طور پہ پڑھنا تو پڑتا ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ جو کفر تک پہنچانے والی ہو, جو ایمان کو برباد کرنے والی ہو, جو فوری طور پر جسے سنبھال لینا پڑتا ہے. تو ہر خط کو پڑھنا تو پڑتا ہی ہے, تو امانت داری ہے. مگر کہ ہر خط کا جواب ممکن نہیں ہوتا. اور پھر چونکہ ہم رابطے میں نہیں رہتے, اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ مشغولی کا وقت ہے, یہ خط بھیجنے کا وقت ہے. خط بھیجنے کا وقت نہیں ہے تو ایک آدھ خط بھیج دیتے ہیں, جواب نہیں آتا. تو جواب آئے نہ آئے آپ اس پہ عمل کیجیے. کیا کہ خط لکھنا ہے ہر 2 مہینے کے بعد, ہر 2 مہینے کے بعد خط لکھنا ہے, ہر 2 مہینے کے بعد خط لکھنا ہے. بھائی خط نہیں لکھتے میرے لیے تو بہت اچھا ہے, میرا اتنا وقت بچ جاتا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ خط لکھو, ہر 2 مہینے کے بعد خط لکھو. ہمارے ہر 2 مہینے کے بعد, ہر 2 مہینے کے بعد خط, ہر 2 مہینے, اور مختصر. اور پھر جو ہے خط لکھو, مجلس کو بال اہتمام سنو, ہر جمعے کی مجلس کو اہتمام سے سنو. اور ماشاءاللہ ترجمہ بھی کرواتے ہیں, اسے بھی ریلے کرتے ہیں, تو انگلش جاننے والے بھی اس کو سنیں, اور پروگراموں میں, انگلش کے پروگراموں میں بھی شرکت کریں, ہماری کتابیں بھی پڑھیں. یہ تو میں اب مجھ سے متعلق ہے ان کو کہہ رہا ہوں, تو انشاءاللہ پھر نفع ہوگا. اور جن حضرات کا کسی شیخ سے تعلق نہیں ہے, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ کسی سے تعلق جوڑ لو. اس میں بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے. مرید ہونے سے پہلے آپ کو جو کرنا ہے, مرید ہونے کے بعد بھی وہی کرنا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. مرید ہونے سے پہلے بھی آپ کو پوری شریعت پر عمل کرنا ہے, اور مرید ہونے کے بعد بھی پوری شریعت پر عمل کرنا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ مرید ہونے سے پہلے آپ اکیلے کوشش کر رہے ہیں, مرید ہونے کے بعد ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے جو آپ کو لے کر کے چلتا ہے, اور وہ فی سبیل اللہ, فری آف چارج کرتا ہے, آپ کے پیچھے وقت صرف کرتا ہے. بس اتنا فرق ہے. کہ ایسا ہے جیسے کوئی حافظ ہونا چاہے تو اسے کسی حافظ کے پاس جو اس راہ سے گزرا ہے جانا پڑے گا, تو پھر وہ حافظ ہو سکے گا. اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹروں کی صحبت میں اسے چلنا پڑے گا. اکیلا تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا نا, کہ میں خود ہی پڑھ لوں اور خود ڈاکٹر بن جاؤں, ایسا نہیں ہوگا. تو کسی بھی فیلڈ میں آدمی ترقی کرتا ہے تو اس کی گائیڈنس میں رہتا ہے جو اس راہ سے گزر چکا ہے. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, ورنہ محمد پرتاپ گڑھی صاحب تنہا نہ چل سکو گے, یعنی اللہ کی محبت کے راستے میں تنہا نہیں چل سکو گی. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, میں بھی چل رہا ہوں, میرے ساتھ آئیے. تو شیخ کے ساتھ جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ,
ملنے والوں سے راہ پیدا کر. یعنی ان سے ملنے کی یہی راہ ہے کہ جو ان سے مل چکے ہیں جس طریقے سے وہ مل چکے ہیں آپ کو بھی کہیں گے کہ اس طرح ملنے کا یہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ شانہ کو عمل کی توفیق دے. تو اصل بات یہ چل رہی ہے کہ آداب المعاشرت وغیرہ یہ شعبے ہیں، تو یہ بنیاد جو ہے وہ یہ اگر یہ قابو میں آ جاتا ہے تو پھر عقائد بھی پختہ ہو جائیں گے انشاءاللہ، مضبوط عقائد بھی، اور عبادات بھی خوب پختہ ہو جائے گی. اس سے کہ خشوع خضوع نصیب ہو جائے گا، ریا بالکل نہیں ہوگی، صرف اللہ کے لیے کرے گا تو دل کتنا خوش ہوگا. اور پھر جو ہے عبادات میں فرائض سے آگے بڑھے گا، واجبات سے آگے بڑھے گا، سنن آگے بڑھے گا، مستحبات، روزے بھی بہت ڈھیروں ہوں گے. اور یہ اس کے معاملات ہے، اس لیے کہ اللہ کا استحضار کہ مجھے اللہ کی مرضی کے معاشرت یہ پختہ ہو جائے گی، یہ سب چیزیں پختہ ہو جائیں گی. اور یہ جو ہے معاشرت، معاملات اور اخلاق، غیر مسلموں کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. جب یہ چیزیں دیکھیں گے وہ متاثر ہوں گے تو متاثر ہو کر کے پھر ہماری طرف مائل ہوں گے، وہ متاثر ہو کر. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.